बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि कामयाबी और खुशहाली के लिए प्लानिंग की क्या अहमियत है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं, इवन एक छोटी सी बात, घर से अगर घर का कोई काम करना हो तो हम पूरी फैमिली मिलकर उसकी प्लानिंग करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उसका खाका तैयार करते हैं, उसके बाद उस काम को सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब बात आ जाए हमारी कामयाबी की, हमारी खुशहाली की, पुरसुकून लाइफ की, तो उसमें प्लानिंग की क्या अहमियत है, उसका क्या किरदार होना चाहिए और कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग। क्योंकि अगर आप कुदरत के निज़ाम को देखें तो ये भी एक प्लानिंग के ज़रिए तश्कील पाया गया और एक प्लानिंग के ज़रिए ही इसको चलाया जा रहा है। आप ये कभी नहीं देख सकते कि जो चाँद है वो सूरज की जगह पे निकल आए और सूरज चाँद की जगह पे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक प्लानिंग तश्कील दी गई है। तो हमें भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी अगर हमने हासिल करनी है तो किस तरह प्लानिंग को अपना सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं और इसको अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बना के तरक्की की राह पे गामज़न हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा मौजू होगा कि कुदरती ग़िज़ा और माहौल इंसानी जहन और जिस्मानी किरदार के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, क्या अहमियत है हमारी कुदरती ग़िज़ा की, हमारे माहौल की। क्योंकि जो हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है मुआशरे में सर्वाइव करने के लिए। एक खुशगवार इंसान जो एक खुशगवार माहौल में परवरिश पाता है तो तभी वो मुआशरे में सर्वाइव कर सकता है, अगर उसको मेंटली और फिज़िकली उसको रिलैक्सेशन मिले, वो फ्रेश हो। तो कुदरती ग़िज़ाएँ हमारे मौजूदा दौर के अंदर क्यों हमारे खुराक में कम होती जा रही हैं, क्यों हम कुदरती ग़िज़ा के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने माहौल के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर पा रहे, इस पे आज इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं वेदर की जानिब, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। तो हमें इस मौसम को इंजॉय करने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है, अपने प्यारों का ख्याल भी रखना है। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करें जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 26 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी क्वेटा का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 6 और मिनिमम -10 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 7 और मिनिमम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 15 और मिनिमम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाने आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की तरफ, जिनसे हमने इन मौज़ूआत पे इन डिटेल बात करनी है। और स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सोबिया खतीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सोबिया साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सीनियर नायब सदर काफ लीग से आपका ताल्लुक़ है। मलिक फजल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से आप? जी, जी, मलिक साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, परविश उबैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी कामयाबी हमारे साथ शेयर करना चाहें कि आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग की क्या अहमियत रही है, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी कामयाबी शेयर करना चाहें, तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी, सोबिया आपकी तरफ बढ़ूंगी। अपने पहले मौजू का आगाज़ आपसे करती हूँ कि कामयाबी और खुशहाली।
پہلے تو اس کی ڈیفینیشن بتائیں کہ ایکچولی میں جو پلاننگ ہم کرتے ہیں کامیابی اور خوشحالی کے لیے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پلاننگ کس کو کہتے ہیں اور کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مہوش کہ اتنا اچھا سچ ٹی وی والے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ٹاپک سبجیکٹو ہوتا ہے بالکل، جو عام طور پر عام جگہوں پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بنیادی طور پر روزمرہ کی زندگی اور ایک آپ بڑے لیول پہ بھی دیکھیں تو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے اور اس کے پہ ڈسکشن ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو آپ کا جو ٹاپک بڑی انٹرسٹنگ ہے جس میں پلان کا ورڈ استعمال کر کے اس کو سکسیزفل زندگی یا دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب پلاننگ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر اس کی اصطلاحات دیکھی جائیں، اردو لٹریچر ڈیفرنٹ ڈیفائن کرتا ہے، انگلش بھی اسی طرح سے، لیکن ایک ایسی منصوبہ بندی کا پورا ایلیمنٹ ہے جو لائے عمل کو آپ کو ایک تنظیم پرووائڈ کرتا ہے، ایک پورا کا پورا راستہ، سٹیپس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسورسز، اور اگر میں اس کو ایکسپلین کروں سمپلی حضرت علی کے قول کے ساتھ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کے وسائل اور ذرائع سے زیادہ آپ کی اہمیت، اہمیت جو ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کی پلاننگ کی ہے۔ اس میں دقت ہو یا وہ ساری چیزیں اوبویسلی وہ آتی ہیں، لیکن پلان کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے اس پراپر پلاننگ ہوگی تو آپ کو سکسیس ریٹ، آپ کے چانسز آف سکسیس ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، آپ ہر لیول پہ دیکھیں، اسکولز، جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں کہا کہ روزمرہ زندگی گھر کے لیول سے لے کر اگر پورا ڈے پلان نہ کیا ہو، بینگ اے مدر، بینگ اے پروفیشنل پرسن، تو آپ کا سب جو انرجی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایلیمنٹ میں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی پلاننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، اپنی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے کیسے مینیج کیا ہے۔ انگلش میں تو مینجمنٹ کہتے ہیں نا، پلاننگ تو ہم بہت زیادہ وہ، لیکن اصل میں آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے کسی بھی ٹاسک کو، کسی بھی ایسے عمل کو جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے یا فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ ملک صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر کامیابی اور خوشحالی کے لیے پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں پلاننگ جو ہے وہ ایک سر کی حیثیت رکھتا ہے باڈی کے اندر، جسم کے اندر۔ اگر پلاننگ آپ کی لائف کے اندر نہیں ہے، کسی شعبے میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ فیلئر ہوں گے، فیل ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اب دیکھیں، والدین جو بچہ گھر کے اندر جو بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کرتے کرتے اسکول، کالج ایک پلاننگ کے تحت اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کے وقت پہ شادی کرنا، بزنس کر کے دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی ضروری ہے اور کرنی چاہیے۔ جس کی لائف کے اندر پلاننگ نہیں ہے اس کی لائف آگے نہیں بڑھ سکتی، گزر جائے گی بالکل، لیکن اس میں وہ ترقی نہیں کر سکتی، کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ترقی کا زینہ پلاننگ ہے، ہر شعبے کے اندر، بزنس ہو، لائف ہو، سیاست ہو، جو بھی ہے، بالکل، تو پلاننگ کے بغیر ہر شعبہ زندگی کے اندر پلاننگ کی بڑی ضرورت ہے۔ جی بالکل، ویلیو ہے پلاننگ کی۔ جی پریوش، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی ہم کام سر انجام دے رہے ہیں، کیا اس میں پلاننگ موجود ہے؟ اور اگر نہیں تو پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں اور کامیابی میں؟ پلاننگ بہت ضروری ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کے لیے پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ پلان۔ آپ پلان کرتے ہیں چیزیں، لیکن ایک ڈیوائن اینٹیٹی اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کے قسمت، نصیب اور مقدر لکھ کے بیٹھی ہوئی آلریڈی۔ تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ پلان کریں۔ آپ پلان اے میں اگر آپ کو فیلئر محسوس ہو رہا ہے تو پلان بی آپ کے پاس ہونا چاہیے، پلان سی ہونا چاہیے آپ کے پاس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا یہ بلیف اور یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پلان کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن اس کورس میں آپ کا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر نہیں، میں نے تو سی ایس پی افسر بننا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے سی ایس ایس آفیسرز ہیں جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہوتا ہے، یا ہوتے ہیں ایکس آرمی آفیسرز ہوتے ہیں۔ تو ان کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے انیشیلی ان دیئر لائف، لیکن اس کے بعد ان کا جو کورس آف ایکشن اور ان کی پلاننگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ سو دیٹس کالڈ اے پلان بی۔ وہ ان کا پلان بی تھا۔ پلان اے میں انہوں نے کچھ اور پلان کیا تھا، پلان بی میں ان کا پلان کچھ اور نکلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ اور وہی والی بات ہے جو قسمت اور نصیب آپ کا ہے اس کے ساتھ، یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سو آپ پلاننگ ضرور کریں،
अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसी वजह से बनाया है कि आप प्लानिंग करें, आपको इतनी इंटेलिजेंस दी है कि आप प्लानिंग करें, बट एट द सेम टाइम आपने एक सर्टन लेवल तक आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ साथ उम्मीद रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात पाक से हमें उम्मीद होनी चाहिए। सो भी आपकी तरफ बढ़ूंगी, यहाँ उन्होंने बात की कि इंसान प्लान करते हैं तो उसके पास प्लान ए, बी और सी होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्लान ए पे ही काम कर रहे होते हैं। उसे कामयाबी मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिली, नाकामी मिल गई तो वो एक डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी मेंटली हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो अपने तमाम काम प्लानिंग के ज़रिए करे ताकि उसकी फ़िज़िकली और मेंटली हेल्थ भी परफेक्ट रहे? बड़ी अच्छी बात मेरे साथी ने की कि मतलब फेलियर और वो सारी चीज़ें भी होती हैं, किस्मत लिंक्ड होती है, लेकिन जहाँ तक सक्सेस रेट को या आपकी ज़िंदगी के अगले डायरेक्शन को समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेआउट ज़िंदगी में बनाना होता है। एग्जैक्टली हम यहाँ प्लानिंग को लेआउट की तौर पर लेंगे, एक आउटलाइन की सूरत में लेंगे, एक ऐसी जो हमें डायरेक्शन, हमारे माइलस्टोन हमने कैसे सेट करने हैं उसमें हमें हेल्प कर सके। बिल्कुल मेंटली डिसऑर्डर्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स से पहले हम अगर ओवरऑल अगर अभी देखें, अभी पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसे चल रही है, इतने हर लेवल पे दुनिया में प्लान किया गया कि हम इस तरह से लोगों को बचाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। जिन्होंने वो जो थिंक टैंक होते हैं ना, जी थिंक टैंक ही बेसिकली हर यूनिट में घर पे होता है, कोई ना कोई एल्डर होता है, मामा होते हैं, बाबा होते हैं या दादा दादी होते हैं, जो कि हमें सोच के बता रहे होते हैं, नहीं ये नहीं, ये करना है, ये लाई अमल तुम्हें तजुर्बा होता है। एग्जैक्टली वो ये मंसूबा अगर तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। बिल्कुल लेकिन उस तरह से हमारे यहाँ अब वो प्लानिंग का वो जो एलिमेंट है, हम एक सिस्टमैटिक वे में तो चले गए, लेकिन असल ट्रक समझने में हम कासिर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे हम असल जो अटैचमेंट हैं वो चीज़ों से हम परे हो चुके हैं। क्यों हम डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों हम प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं? देखिए ह्यूमन साइकी ही यही है कि वो जब ह्यूमन माइंड जो टोटली जो उसे डायरेक्शन दी जाती है वो उस तरह से लेके चल रहा होता है। आपने एक उसे मैसेज दे दिया, जैसे कहा जाता है दिमाग का अपना दिमाग नहीं होता, जो उसे आप बताते हैं, जो आप सिखाते हैं, जो वो ऑब्जर्व करता है, वो उन्हीं एंगल्स पे चलना शुरू हो जाता है। सही। अब आ जाते हैं हम कि प्लान्स ए और बी, और अगर नहीं पा सकते हम पहला जो हमारा प्लान है तो उसकी सूरत में क्या हो सकता है। अगर हमने प्लानिंग इस तरह से की है कि हम कहें कि दिस इज़ द प्लान और इसी पे चल के हमने सक्सेस हासिल करनी है और यही चीज़ें हैं। प्लानिंग में भी देखें, हम जितना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम रिस्क फैक्टर को पहले हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। प्लानिंग का मकसद ये होता है ना कि बैरियर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर ऐसी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तमाम सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें जब तय कर ली जाती हैं तो वो जो उसके नतीजे में रिजल्ट्स आने की सूरत होती है ना, रिजल्ट्स पे इतना ज़्यादा घबराते नहीं है, फिर वो लर्निंग एलिमेंट की तौर पर लेके चलते हैं। प्लानिंग को हमेशा मैं कनेक्ट करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी, और अपने जितने भी क्लाइंट्स आते हैं क्लिनिकल बेस, जितनी भी प्रैक्टिस चल रही होती है, लोग सबसे ज़्यादा ना अपने जो उन्होंने प्लान बनाए होते हैं, ख्वाब सजाए होते हैं, क्योंकि ये एक विश साइकिल में हम चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। हर इंसान चलता है उस साइकिल में। अगर वो कामयाब नहीं होता या अगर वो हासिल नहीं कर सकता, उसकी बेस पे उसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। सही। छोटे से लेवल पे अगर घर पे हम देखते हैं कि अगर कोई काम, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और हमने प्लान किया हुआ था कि नहीं ये करना है, तो वहाँ पे भी देखें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, एक इंडिविजुअल अगर इस डायरेक्शन से चलता है कि इसमें हमें मुझे सक्सेस भी मिल सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये टारगेट में अचीव कर लूँ। बिल्कुल। जब वो पूरा डिज़ाइन इस तरह से करता है तो आगे जाके रिजल्ट्स जब आते हैं तो वो परेशान नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि वो हर सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखता है, रेडी रहता है। हम लोग बेसिकली, हमें अगर लैकिंग्स देखी जाएं तो हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे भी हमें सिखाया, हमारा प्लानिंग का सब्जेक्ट नहीं हमें होता। प्लानिंग का सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्यों हमें सिखाया नहीं जा रहा और इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है हमारी कामयाबी की, खुशहाली की, और उसमें प्लानिंग की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी कामयाबी के लिए कि हम हर काम को प्लान करके मैनेज करके चलें ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, तो लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी मलिक साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले सोबिया ने जैसे कहा कि तालीम की, एजुकेशन की कहीं कमी है, प्लानिंग का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि हमारे बच्चे, हमारे जवान स्कूल कॉलेज से सीखते हैं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो हमारे निसाब के अंदर, हमारी एजुकेशन में क्यों प्लानिंग का जो एक तरीक़ाकार है वो नहीं अपनाया जा रहा, उनको गाइड नहीं किया जा रहा ताकि वो अपने आने वाले जो उनकी ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ पैदा कर सके और कामयाबी हासिल कर सके? मैं तो जितने भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जी, ये उनसे दरख्वास्त ही करूँगा कि ये सब्जेक्ट उसमें रखना मस्ट है, क्योंकि एक बच्चा उनके पास जा रहा है, उनकी लाइफ बनाना उनका काम है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो बेहतर तो ये है कि उसको पढ़ाई के साथ साथ एक विज़न भी उसको दें, क्लियर करें कि उसने आगे जाके क्या करना है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब घर के अंदर तो अक्सर बात होती है, बच्चे से पूछते हैं, दोस्त बाब आ जाते हैं, रिलेटिव आते हैं, बेटा आपने क्या बनना है, मैंने ये बनना है। ये तो सिर्फ बात की हद तक है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जहाँ से उसकी बुनियाद है, जो नर्सरी उसकी, वहाँ से भी मैं तो कहता हूँ कि उसको पुश किया जाए। बिल्कुल। और उसको एक विज़न दिया जाए कि बेटा आपने ये करना है, उसके मुताबिक फिर उस पर मेहनत की जाए। बिल्कुल ऐसे। तो मैं पुरुमीद हूँ कि वो बच्चा एक न एक दिन ज़रूर तैयार हो। उसकी हैबिट में शामिल कर देनी चाहिए बिल्कुल प्लानिंग, करना ताकि वो अपने छोटे छोटे कामों से प्लानिंग का आगाज़ करे ताकि आगे उसको मुश्किलात का सामना ना हो। आपकी तरफ बढ़ूँगी। परवेश, आप क्या समझ रही हैं कि ये जो हम प्लानिंग की हैबिट अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा गोल ही हमने अचीव करना है, तो उसी की हम प्लानिंग कर सकते हैं, जबकि छोटे छोटे कामों से भी तो हम आगाज़ कर सकते हैं प्लानिंग का? बिल्कुल जी, कहते हैं कि कहावत है कि प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। आप प्लान जितने मर्जी करें, लेकिन जब तक आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। और जैसे बच्चों की बात हो रही है कि आप कह रही हैं कि उनको शुरू दिन से ही प्लानिंग सिखानी चाहिए बच्चों को, तो आप ये यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम होम। आप घर में अपने बच्चों को छोटे छोटे से वो दिया करें, एक्टिविटीज़ दिया करें, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। आप उनको बताएं कि आपने शाम को ये करना है, सो इफ़ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली हम लोग शाम को वहाँ पे जा सकते हैं। तो इट बिगिंस फ्रॉम द होम। लेकिन वाकई में स्कूल में ज़रूर होना चाहिए और वहाँ पे काउंसलर होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो आपकी बच्चे की प्लानिंग जो है और उसका एप्टीट्यूड देख के उसको बताए कि तुम क्या बन सकते हो, तुम्हें कैसे प्लान करना है अपनी ज़िंदगी को, कैसे अकॉर्डिंगली इसको लेकर चलना है। बिल्कुल। तो अगर आपका, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे पता है कि दे आर वेरी अनश्योर टिल द एज ऑफ 16-17। बहुत कम बच्चे होंगे जो कि बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं कि जी हमने यही बनना है और वो बन के दिखा भी देते हैं। बट टिल द एज ऑफ 15-16 दे आर वेरी अनश्योर। हमसे पूछते हैं हमारे बच्चे, हम उनसे पूछते हैं आपने क्या बनना है, वो कहते हैं आप बताएं हमने क्या बनना है। सो दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड, क्योंकि स्कूल में उनका कोई ऐसा नहीं होता, काउंसलर नहीं होता या टीचर्स उनको काउंसल नहीं करती हैं। इस वजह से बच्चे आर अनश्योर ऑफ देमसेल्व्स। सो प्लान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग के लिए आपको एक प्रिपेयर्डनेस दिखाना कि मैंने ये करना है, प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी। मैं हमेशा यही कहूँगी कि आपको हमेशा अपने पास 2-3 प्लान्स रखने चाहिए। बिल्कुल। अगर एक बैकफायर हो जाए तो आपको दूसरे के पास दूसरा प्लान मौजूद हो। फॉल बैक ऑप्शन मस्ट है। सही हो गया। सो अभी आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप क्या समझ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, लेकिन उसमें हमारे वालिदैन का कितना रोल है, कितना किरदार है कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सके, उनको गाइड कर सके। और मौजूदा दौर में तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन हम प्लान नहीं कर पा रहे, सडन एक बहुत बड़े हदफ की तरफ जाना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग चाहते हैं। उनकी ये जो प्लानिंग की हैबिट है, छोटे छोटे कामों से हम नहीं अपना पा रहे। बेसिकली देखिए, मैं अजीम माओं का जो कहते हैं ना, अगर उनकी हिस्ट्रीज़ को पढ़ा जाए और उन्होंने जो अजीम बच्चे पैदा किए और नोबल हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर ये, और जिस तरह से स्टार्ट से ही, जैसे इन्होंने अपने बच्चों का कहा, मेरा अपना छोटा इट्स अ वेरी सम ओल्ड बेबी है, मैं वर्ड्स के थ्रू ट्राई कर रही होती हूँ क्योंकि उसके सेंसेशन अलर्ट हो जाए। सही।
لائک اگر اس کا نیپکن بھی چینج کرنا ہے تو آئی یوز ٹو ٹیل ہم کہ یہ اوکے. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کو ورڈز کی صورت میں ایکسپریشن نہیں دیا جاتا, صحیح, جس کی بیس پہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کو 16 ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں, 9th 10th میں زیادہ سے زیادہ بچوں کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے نا, میں نے سبجیکٹ کون سا رکھنا ہے. ہاں بالکل, سلیکشن. اب یہ سبجیکٹ کی سلیکشن جب آپ اتنی مڈل کلاس آپ کی سیکنڈری ہوگی, آپ پھر کس میں چلے گے, ہائر میں چلے گے. ہائر تک جب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون سے سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں تو مینس کہ آپ نے کیا ایجوکیٹ کیا ہے, کیا ایجوکیٹ کیا, بالکل ایسے. اور ہمارے سسٹم کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بچوں کو ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا. یہ میں پرائیویٹ بات نہیں کر رہی, یہ مطلب اوور آل بات کر رہی ہوں. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ سسٹم ایسے اسٹیبلش ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ, جو اچھی کارکردگی بھی دکھا رہے ہیں اور بچوں کو بڑا اسٹرانگ بھی بنا رہے ہیں. لیکن اوور آل جب جائزہ لیا جائے اور جتنا بھی ہمارے پاس کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں تو انسرٹن, شی از ویری رائٹ کہ بچوں کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں سوسائڈل ریٹ ہمارے ہاں 2nd نمبر پہ آ رہا ہے ڈپریشن کے بعد. مطلب اگر سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز یا مینٹل ڈس آرڈرز کی بات کی جائے پاکستان کے اندر 50 بلین کی آبادی تقریباً مینٹلی سک ہو چکی ہے. بالکل, اور اس میں ہمارا سب سے بڑا بلج کون سا ہے, یوتھ ہے. اور یوتھ کا بلج انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن, یہ کامن مینٹل ڈس آرڈرز جو بچوں کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹرین نہیں کر پا رہے. وہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اپنے مائنڈ میں وش لسٹ بہت بڑی رکھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں ہوتا. جتنے بھی ہمارے ویورز ابھی سن رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ اگر گھر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا اس کو بتائیں. جیسے اب بچہ ہمارا تھوڑا سا غصہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے تو خاندان میں غصہ کرنے کی عادت ہے, بالکل, تو وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. ڈونٹ جنرلائز دیز اسٹیٹمنٹ. بچوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں اور بچے پریکٹس کر کے وہ اس کو عادت کا حصہ بناتے ہیں. ہیومن مائنڈ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 80% انکانشیسلی چلتا ہے. بالکل, یعنی کہ بچپن سے لے کر آپ کی ماں کی کوکھ سے سیکھنا شروع کرتا ہے بچہ, جو بھی ہیومن باڈی ہے. اب اس نے لرن کر لیا سوسائٹی, معاشرے کے اندر یا گھر کے اندر کیا لفظ بولے جا رہے ہیں, کیا کہا جا رہا ہے, غصیلے ہیں, ایسے ہی ان کا بیہیویئر ہے, یہ لوگ تو اس طرح کی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. بس یعنی کہ ہمیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹ ہیں یہ پلاننگ کے ساتھ کنیکشن کا باعث بنتی ہیں. آپ نے اگر ایک کنبا اٹھانا ہے اور اگر اسے بہادر بنانا ہے تو آپ کی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ مائل سٹون کیا ہیں. بالکل جی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہم نے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی پلاننگز اپنے بچوں کو سمجھانی ہے, سکھانی ہے, تاکہ وہ جب سوسائٹی میں نکلیں تو وہ ٹرین ہو چکے ہوں. ملک صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی. پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کتنی میٹر کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں, خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. پلان تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہماری مثبت سوچ کا ہونا کتنا ضروری ہے. سوچ جو ہے نا جی, وہ بھی مطلب 99% میٹر کرتی ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ پلاننگ کر رہے ہیں پھر اس کو سوچ رہے ہیں. ایسے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو سوچیں, اس کے بعد پھر اس کی آپ پلاننگ کریں. صحیح, سوچ بھی اس چیز کا حصہ ہے. بالکل. تو لیکن کچھ لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچتے بھی ہیں, لیکن ان کی اپنی پلاننگ کے اندر, اپنی سوچ کے اندر ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی, وہ پر اعتماد نہیں ہوتے, اور ان کو کہیں نہ کہیں جھجک ہوتی ہے کہ ہماری سوچ میں یا کام میں کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جائے گی اور ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جس کے اندر یہ جھجک ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے تو اپنی اس چیز کو وہ کلیئر کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کو سوچے کرنا ہے. پھر جیسے میڈم نے بتایا ABC, جی ٹھیک ہے, جو اس کا A پلان ہے اس پہ عمل کرے, اللہ پہ توکل کرے اور کرتا رہے. اگر بالفرض وہ نہیں ہوتا جی تو سیکنڈ پلان لے لے, وہ بھی نہیں ہوتا تو C لے لے, اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو کرتا رہے, لگا رہے. صحیح. کوئی انسان دنیا میں آیا ایک مقصد کے تحت. بالکل ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اس نے پلان بنایا, اس کا فیل ہو گیا, اس کو کوشش دوسری کی کرنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اگر پلان A بناتے اس میں فیل ہو جاتے تو وہ خود کو وہیں بٹھا لیتے, وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے. نہیں, یہ مطلب ان کی, میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہی بات ہے. بالکل, یعنی کہ ان کو مینٹلی ریڈی رہنا چاہیے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ اگر میں کامیابی چاہ رہا ہوں تو ناکامی بھی آ سکتی ہے. جی جی, سوری سر, لیکن ایکچولی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا تو میں نے کہا سوچ کے ساتھ ہم چیز جا رہے نا. انسان کی فطرت کے اندر ڈر اگر نکال دیا جائے نا, اور وہ جو ایک ہوتی ہے کہ اعتماد نہ کرنا خود پہ,
یہ والے 2 ایلیمنٹ نکل جائیں تو وہ سکسیس بھی پا سکتا ہے اور وہ آسانی سے اس کی سوچ کا جو پورا کا پورا عمل ہے نا وہ اچھے سے کمبائن ہو سکتا ہے. بالکل جی, دوبارہ اس پہ مزید بھی ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کیونکہ سوچ بڑی میٹر کرتی ہے ہماری کامیابی کے ساتھ. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی جی کیا جی بولیں. جی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اگر سب سے مین مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی لے کر جائیں, دنیا کی تعلیم تو ہے ہی ہے, تو میرا خیال اس سے اچھے بہتر حال نہیں ہو سکتا, اس سے اچھی تعلیم و تربیت بچوں کی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم بچوں کو جو ہیں اپنا صحابہ کرام یا نبی پاک کی زندگی متعلق ان کے واقعات بتائیں, تو میرا خیال اس سے بہتر بچے رزلٹ دیں گے, کہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے, کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوگی. بالکل جی, ایسے اس میں ہمارے ٹیچرز کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں ٹرین کریں. پروش آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو ترقی اور خوشحالی کی دور میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور سوچ کا اس کا جو ہماری سوچ ہے اس کا کتنا کردار ہے, کتنی اہمیت ہے, اس کا جو جواب ہے وہ ضرور میں آپ سے لوں گی, لیکن ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. تو دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بات چل رہی ہے اپنے مہمانوں سے کہ کامیابی اور خوشحالی کے لیے پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے, کیا کردار ہے پلاننگ کا ہماری زندگی میں, اور کیسے ہم اس کو ہیبٹ کے طور پہ اپنا سکتے ہیں, اور اس میں ہماری سوچ کتنی منسلک ہے ہماری پلاننگ کے ساتھ, کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں, جو بھی پلان کر رہے ہیں, اس میں سوچ کا کیا کردار ہے, اور سوچ کیسے ہماری پلاننگ کو کامیاب بنا سکتی ہے. آپ کی طرف پروش بڑھوں گی. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ سوچ بڑی منسلک ہے ہماری پلاننگ کے ساتھ, تو آپ اپنے جواب کو کنٹینیو کیجئے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جن صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا سا بچوں کو ریلیجس سائڈ بھی بچوں کو ایجوکیٹ کیا کریں. بالکل کیا کریں, چھوٹے چھوٹے سے اقوال زرعی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے سنپٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کال ہیں, آپ ضرور اپنے بچوں کو بتاتے رہا کریں. آپ لوگوں سے بھی میں یہ شیئر کروں گی کہ نا امیدی اور مایوسی تو بہت بڑا شرک ہے. بالکل آپ کو کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہاں انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, لیکن ہم نے جو بریک میں بات کی وہ یہی تھی کہ جو ٹیچر جس سوسائٹی اور ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ سے آ رہی ہے, بچہ بھی اسی طرح کی ایک کرٹیکل سی انوائرمنٹ سے اس ٹیچر کے پاس جا رہا ہے. سو وہ جو ایک ہیپی اور ایک گول اورینٹیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, نہ وہ ٹیچر کے پاس ہے نہ وہ بچے کے پاس, اسٹوڈنٹس کے پاس. بالکل. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اپنے دماغ سے آپ نے نکالنی ہوگی. اور مطلب ہم لوگ ویسے تو ویسٹ کو بہت فالو کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو آپ نہیں فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں تمام جو ہے نا یہ فالو کرنی چاہیے. وہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی ڈسیبلٹی بھی ہے ویسٹ میں, تو وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں فیل کرائیں گے, یا وہ کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں فیل کرائیں گے کہ آپ دوسرے لوگوں سے الگ رکھیں, بلکہ وہ آپ کو اتنا نارمل فیل کرائیں گے. ہمارے بہت سارے جاننے والے ہیں, ہمارے ایک جاننے والے ان کی بیٹی آٹسٹک ہے, لیکن اس کو ایک ریسیپشن کے اوپر انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, سو دیٹ شی فیلز انکریجڈ کہ میں ایک نارمل پرسن ہوں. سو یہ سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کو بہت ضروری ہے کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو باقی اور اس پہ سوچ ہماری جو ہے وہ کتنے منسلک ہے ہماری پلاننگ کے ساتھ. وہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ سوچ ہماری اسی وجہ سے اتنی نیگیٹو ہے, اس وجہ سے کہ ہم آس پاس کے, آپ کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ہماری سوچ. صحیح. اگر ہمیں اچھی انوائرمنٹ ملے گی تو ہماری سوچ بھی پازیٹیو. بالکل. تو پلاننگ کے ساتھ یعنی کہ مثبت سوچ اپنانا بڑا ضروری ہے. پلاننگ اینڈ سکسیس اینڈ ہیپینس آر آل انٹرلیٹڈ. صحیح. سو ابھی آپ کی طرف بڑھوں گی. یہاں سوچ کی بات ہوئی کہ پلاننگ کے ساتھ سوچ کتنی ضروری ہے, تو اس میں بہت سارے لوگوں کی نیگیٹو سوچ بھی پائی جاتی ہے, جو کہ معاشرے پہ بڑا ایک بیڈ امپیکٹ کریٹ کر دیتی ہے. آپ کی فیملی اس سے متاثر ہو جاتی ہے, صرف آپ کی کامیابی نہیں بلکہ آپ کی پوری لائف ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے, اور وہی لوگ پھر ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ساتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ کتنے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں ہماری فیملی کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, اور ان لوگوں کی کامیابی کے لیے. اچھا, بڑا
इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमेशा प्लानिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है कि मुस्बत और मनफी सोच का कितना अमल दखल है और किस तरह से ये असरअंदाज होता है आपकी खुशहाली पे और आपकी जितनी प्रोग्रेस रेट चल रहा होता है। देखिए, जब आप मेंटली प्रोसेसेस है ना, अगर साइकोलॉजी को और फिजियोलॉजी को दोनों को समझें, आपका एक ब्रेन है, ये नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके दो ब्रेन बेसिकली चल रहे होते हैं। एक आपका अपर ब्रेन है और एक आपका गट सिस्टम है जो सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, आपको मैसेज वापस दे रहा है कि आपने किस तरह से। अगर आपके कानों ने एक मैसेज ऐसा सुना है जो नेगेटिव है और वो जाके आपके पूरे के पूरे प्रोसेसेस को हाईजैक कर लेता है। देखिए, जितने भी नेगेटिव चीज़ें ना, नेगेटिव बिहेवियर, अगर साइकोलॉजी को देखा जाए तो वो बच्चों में टेंडेंसी एडॉप्टेबिलिटी की ज़्यादा होती है कि वो जो गुस्सा करने की आदत हैं, स्नब करने की आदत हैं, पनिश करने की चीज़ें, वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं, वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इसी तरह से भी बाकी भी सोचों के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन रिसीव कर रहा होता है। उसकी बेस पे वो जजमेंट नहीं देता, वो कुछ नहीं, वो इम्प्लीमेंट करा देता है। वो बॉडी को कहता है कि तुम इसका साथ दो और एक्शन करो। अब वो जब एक्शन करता है तो वो अफसुर्दगी की सूरत में, परेशानी की सूरत में, रुक जाने की सूरत में, दूसरे को स्नब करने की सूरत में। फ्राइड ने बड़ा अच्छा, एक फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसने वो कहता है हम प्रोजेक्ट बोथ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ना, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम होता है ऐसे साइकोलॉजिकली भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हमने गार्ड्स खड़े किए होते हैं जो कहते हैं कि इसकी वजह से हुआ है, मैं सक्सेस इसलिए हासिल नहीं कर सका, और यही बात वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। और ये सोचें कहाँ से आ रही हैं, अंदर से जनरेट हो रही हैं, अनप्रोसेस्ड हैं, उनका प्रोसेस सोचों के निज़ाम का एक पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से बेसिकली कहा जाता है। ये पूरे निज़ाम को समझने के लिए ह्यूमन बीइंग को खुद को समझने, हमारी लैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम खुद को समझते नहीं, हम अगले की तरफ उंगली करके कहते हैं हाँ इसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, इसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी, मेरे पास सिस्टम नहीं था। मैं एज ए इंडिविजुअल ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सोच कैसे कनेक्ट हो रही है आपके साथ, कि हाउ यू आर परसीविंग, हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग। हमारे यहाँ पे गोल का बहुत इंपॉर्टेंट हम हाईलाइट कर रहे हैं। गोल आइडेंटिफाई तब होता है जब आपकी सोचें उसके ऊपर पूरी वो फैसला साजी कर चुकी होती है कि दिस इज द पैकेज, इसको मैंने साथ लेना है। खुदा ताला की इसके साथ पूरी की पूरी वो कहते हैं ना साथ भी है खुदा ताला का, फैमिली भी साथ है या नहीं है साथ। जब हम आगे कर लेके चलते हैं तो उसमें फिर सक्सेस और वो खुशहाली और हैप्पीनेस की हैप्पीनेस बिल्कुल ऐसे। लेकिन लैक हम कहाँ कर रहे हैं? बीइंग अ मैं नेशन हमेशा इसलिए बात करती हूँ कि एज अ ओवरऑल जो सारी चीज़ें देखी जाए, हम नाउमीदी और नाउमीदी गुनाह है, बिल्कुल नाउमीद होना भी नहीं चाहिए। देते हैं हमारी कोलो फेल में बड़ा तजाद आ चुका है, हम साथ नहीं देते अपने आप का भी। हमारा इंटरनल सिस्टम इतना हाई है, खुदा ताला ने हमारे अंदर अलर्ट सिस्टम रखा हुआ है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन वो कवर कर जाना, उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करना। एग्जैक्टली अल्लाह पाक ने हमारे अंदर ये सोचने की समझने की सलाहियत रखी है कि हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, उसमें फ़र्क जो है वो कर सकते हैं, क्या मनफी है क्या मस्बत है, कौन से असरात हमारी ज़िंदगी पे कैसे मुरतब हो रहे हैं, उनको कैसे हमने टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। ये तमाम सलाहियतें अल्लाह पाक ने इंसान को दी हैं। मलिक साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझ रहे हैं कि ये हमारे नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ये पाया जा रहा है कि वो अपने गोल सेट करते हैं, एक मकसद हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे मिल के प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उस प्लानिंग पे पूरा नहीं उतर पाते क्योंकि उनके माइंड के अंदर, उनकी सोच में एक नेगेटिविटी ने जगह बनाई हुई होती है। तो उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए? मेरा फूड का भी काम है तो मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ। अक्सर लोग मेरे पास यंग जनरेशन जी आते हैं, जॉब करनी है जी, किस चीज़ की करना चाह रहे हैं जी, वेटर की, क्वालिफिकेशन क्या है जी, मैंने बीए की हुआ है, फलां की हुआ है, फलां की हुआ है। अच्छा। मैं फिर उन्हें एक बात समझाता होता हूँ अक्सर कि देखें, आपने सबसे पहले पढ़ने से भी पहले एक तो घर वालों को प्लानिंग करनी चाहिए थी। जब आपने पढ़ाई शुरू की तो आपको भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी। आप जिस जॉब के लिए आप मेरे पास आए, आप ये जॉब आपके एल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी सोच जो है ना, उसको सोचें और आगे उसको लेके जाएं। बिल्कुल। हमारे माशरे में मायूसी, फ़ौरन मायूस, मैंने पढ़ा जी जॉब नहीं मिल रही, मायूस हो गए, फ़ौरन से मायूस हो गए, किसी भी काम को वो करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करना चाहिए, आप मेहनत दर मेहनत करते रहें, मायूस ना हो। मेहनत जनाब वो मुसलसल जारी रखनी चाहिए। अल्लाह पाक ने जो भी मेहनत करता है, इसके साथ मज़हब ज़रूरी नहीं है, मुसलमान ज़रूरी नहीं है, जिस मज़हब के भी हो वो, उसने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उसको फल लाजमी देता है। बिल्कुल। तो दूसरी, जैसे भाई की कॉल आई थी जी कि
ہم اپنے بچوں کو جی ہمارے جیسے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں ان کی تاریخ ان کی ہسٹری پڑھائیں تو وہ پڑھانی چاہیے، اور الحمدللہ وہ کامیاب لوگ تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسلام بہت ایک وسیع دائرہ ہے اور اس میں تمام ایسی باتیں شامل ہیں، ایسے ہماری زندگی کے لائف سٹائل گزارنے کے وہ تمام جو باتیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر مایوسی بہت پائی جاتی ہے، ذرا سی آپ نے کام سٹارٹ کیا نہیں کہ مایوسی آپ پہلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں ناکامی بھی مل سکتی ہے، تو ہم نے خود کو ہر چیز کے لیے ریڈی رکھنا ہے، اور پلاننگ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہم ایک خاکہ تیار کر لیں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں آیا اس کے اندر فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہیں نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو مزید بھی بات کریں گے ان ٹاپکس کے اوپر، لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ بات کی جا رہی تھی کہ کامیابی اور خوشحالی کے لیے پلاننگ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں، یقیناً کوئی شک نہیں کہ کامیابی کے لیے ہماری سوچ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی پلاننگ اپنے کام جاری رکھنے چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنے کام سر انجام دینے چاہیے، تو ڈیفینیٹلی کامیابی اور خوشحالی یقیناً ہمیں ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ قدرتی غذا اور ماحول سے ہماری مینٹلی اور فزیکلی جو ہیلتھ ہے وہ کتنے متاثر ہوتی ہے، اور اس کا کیا کردار ہے قدرتی غذا کا اور ماحول کا ہماری زندگی کے اندر، کیسے یہ ہمیں ایکٹیو بھی رکھ سکتی ہے اور کیسے یہ ہمیں ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ہماری خوراک بہتر ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی ہماری جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ ہے وہ پرفیکٹ رہے گی۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہم نے چلنا شروع کر دیا، اپنی غذا کو بہتر نہیں بنایا، اپنی خوراک بہتر نہیں رکھی، یا پرسکون ماحول ہمیں مہیا نہیں ہوگا، تو آٹومیٹکلی ہماری جو کارکردگی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس پہ آج ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ مہمان ہیں، صوبیہ خطیب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ملک فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پرویش عبید صاحبہ۔ آپ ہمارے ساتھ تینوں مہمان موجود ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہیں اپنی ڈائٹ کے حوالے سے، یا کوئی رائے لینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں یا کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، تو آپ بھی لائیو کال کیجیے، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی پرویش صاحبہ، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ چونکہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قدرتی غذا ہمارے لیے ایک انسانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو دو چیزیں ہیں، ماحول اور آپ کی غذا، دے گو ہینڈ ان ہینڈ۔ اگر آپ کی غذا اچھی ہے اور آپ کو ماحول اچھا نہیں مل رہا تب بھی، اور اگر آپ کا ماحول اچھا اور آپ کی غذا اچھی نہیں ہے تب بھی، دونوں چیزیں گو ہینڈ ان ہینڈ۔ صحیح۔ اور غذا کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نا، یو آر واٹ یو ایٹ۔ آپ اگر اپنی زندگی میں یہ تمام ہیلدی چیزیں اور ہیلدی ہیبٹس انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کے بینیفٹس اور پازیٹیو ریزلٹس خود ہی نظر آتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ قدرتی غذا، جہاں تک قدرتی غذا کا تعلق واسطہ ہے، میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ پلیز غذا جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ سیرت النبی کو فالو کیا کریں۔ کوئی ڈائٹ فیڈ، حالانکہ میں خود ڈائٹ مینجمنٹ کوچ ہوں میں، لیکن خود ان کو بتاتی ہوں کہ آپ جو سیرت النبی میں جو آپ کو بتایا گیا غذا کھانے کے لیے، اگر آپ وہ کھانا شروع کر دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موسمی پھل دیے ہیں، بالکل، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بہت کھایا کرتے تھے، اولیوز کا بہت استعمال کیا کرتے تھے، کدو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کر دیں تو آپ کا صرف اور صرف فائدہ ہے، کیونکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ تمام چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے نا، تو پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں سے کہ
جی ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, ہمیں ڈپریشن, ہمیں ایکنی ہو جاتا ہے, بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ اس طرح کی ڈائٹ کو فالو کریں گے جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے, بالکل, تو میرا نہیں خیال کہ وی کین گو پھر کوئی بھی ان کو پرابلمز ہوگی, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں, اور قدرتی غذا وہ تو ایک ایسی غذا ہے جو کہ اگر کوئی انسان بیمار بھی ہو تو ڈاکٹر آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو قدرتی غذا ہے, جو پھل ہے, سبزی ہیں, ان کا استعمال کریں, آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور صحت مند ثابت ہوں گے. صوبیہ صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھ رہی ہیں یہ جو قدرتی غذا ہماری ڈائٹ کے اندر آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے, نوجوان نسل اس کو نہیں اپنا رہے. اگر قدرتی غذا کے لیے ان کو کہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بہت پسند تھے, تو ہمارے نوجوان نسل بالکل اس کا استعمال نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو لوگ ہمیں ماڈرن نہیں سمجھیں گے. تو اس کا استعمال نہ کرنا یا قدرتی غذا کا استعمال بالکل ختم کر دینا ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن اسٹڈیز جو کہتی ہیں, جو اسپیشلی سب سے زیادہ ٹاپ 10 ایمرجنگ ڈیزیزز یا ہیلتھ کنسرنز ہیں نا, وہ ریلیٹڈ ٹو آپ کے ٹریک ہیں, آپ کے ڈائجسٹیو سسٹمز ہیں. صحیح. ڈائجسٹیو سسٹم سے مراد یہ کہ آپ کا یہ جو گٹ سسٹم, میں خوراک کو بیسیکلی ایندھن کہتی ہوں, یہ آپ کی باڈی کو فیول کرتا ہے, اسی کی بیس پہ آپ کی پرفارمنس بنتی ہے اور آپ پرفارم نہیں بھی کر پاتے. ایگزیکٹلی. جو سوال آپ کا ہے نا, یہ اس سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ اگر باندھیں تو ریسرچ, کیونکہ ریسرچ کی بیس پہ وہ نیشنل لیول پہ تو ہمارے پاس اس طرح سے فوڈ نیوٹریشن پہ 2010 میں اور 2013 میں اور 15 میں اتنے زیادہ اچھے, کیونکہ MNCH پہ اچھا کام ہونا شروع ہو گیا ہمارے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ پاکستان کے اندر, جس کی بیس پہ تھوڑا سا نیوٹریشن کی طرف توجہ دینا شروع ہو چکے ہیں, جس کی بیس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سٹنٹنگ اتنی ہے, اوور ویٹ اتنے ہیں, انڈر ویٹ اتنے ہیں. تو مینس کہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر آ چکے ہیں, اس کی بیس پہ ہم نے یوتھ کو کیسے لے کے جانا ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی آف ہوم, اٹس اے رسپانسبلٹی آف جو بھی آپ کے لوکل ادارے ہیں, نیشنل ادارے, انہوں نے تو اپنا نیوٹریشن پلان شیئر کر دیا. اب جو یہ جو کدو ٹینڈے کی جنگ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا, اٹس اے لانگ سٹوری ایکچولی. یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ شروع ہوتی ہے ہمارے فور فادر سے. ہم اگر فرض کہ اپنے فادر کو بھی دیکھیں تو ویجیز کا استعمال اور ان چیزوں کا ٹرینڈ کم کرنا ہے, انہوں نے کم کر دیا نا. گھر کا سسٹم بناتا ہے آپ کی فوڈ چوائسز. ایگزیکٹلی. آل دو انوائرمنٹ سے بعد میں جا کے بچہ, جیسے آپ ٹین ایج میں گیا, آؤٹنگ شروع کی, گروپنگ میں کیا, تو تب ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن آپ کا ایک پورا کا پورا گلینڈ سسٹم ہے بچپن سے لے کر. اگر فرض کیا آپ کے سنتھیٹک سسٹم کو وہ فوڈ دیا جائے جس سے اس کی صحت بھی اچھی رہے, اور وہ گھر کا سسٹم ہے نا پورا کا پورا, تو اس کے بعد وہ جو آلو ٹنڈے اور کدو والی جو جنگ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. بچے پہلا انوائرمنٹ ہے, سیکنڈ اس کی چوائسیز پہ اس کو پرووائڈ کرنا, اس کے ایجوکیٹ کرنا پراپر نیوٹرینٹس کے حوالے سے. ہمارے گھروں میں نا ہم یا مسالوں میں جاتے ہیں تو مسالے آئل پہ ہی چلے جاتے ہیں, بس ایک طرف رک کر لیتے ہیں, ایک ہی چیز کی طرف. تو بیلنس ڈائٹ جو سیرت نبوی کیا ہے بیسیکلی, وہ بیلنس ڈائٹ میں اس میں نیوٹرینٹس بھی ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, پروٹینز بھی ہیں, سب چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا اگر ہم پراپرلی بچوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس اگر فرض کیا اس میموری ایشوز کے ساتھ زیادہ تر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا ہمیں پڑھا نہیں جاتا, ہم بھول جاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی آ رہی ہے کہ ان کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے, اور قدرتی غذا پراپرلی نہیں جا رہا, جس کی بیس پہ ان کے سائیکولوجیکل پروسیس نہیں بن پا رہے, اور وہ پراپرلی لرننگ میں اپنی پرفارمنس شو نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. اور پرفارمنس اسی لیے شو نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری جو قدرتی غذائیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, ماحول پرسکون نہیں ہو رہا, صاف ستھرا ماحول ہمیں پرووائڈ نہیں ہو رہا. ملک صاحب آپ کی طرف بڑھوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو قدرتی غذائیں اور ماحول ہے, اس کا ہماری زندگی کے اندر کیا کردار ہے, ہماری ذہنی اور جسمانی کارکردگی میں اس کا کیا رول ہے؟ جو قدرتی غذا ہے جی, اس کا تو بہت زیادہ رول ہے لائف کے اندر, زندگی کے اندر. جی. پہلے دور کے اندر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے, بڑی نارمل غذا اور زیادہ تر ویجیٹیبل اس دور میں استعمال کیا, اور فریش ویجیٹیبل. فریش, بالکل. ٹھیک ہے. وہ صبح شام جو بھی ٹائم تھا ان کا, اس کے اندر زیادہ تر وہ یوز کرتے تھے. چکن ہو گیا, چکن بھی دیسی ہوتا تھا, دیسی چکن, وہ بھی مہینے کے اندر 1 دفعہ یا 2 دفعہ. اسی طرح جناب مٹن یا بیف جو بھی کھانا ہے وہ بھی ایک ترتیب سے کھانا ہوتا تھا ان کا. بالکل. اب ہمارے معاشرے میں جہاں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, یہاں کوئی ٹائم ٹیبل کھانے پینے کا ہے نہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آئے روز دعوتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, مٹن چل رہا, بیف چل رہا,
اور کوئی مقدار نہیں اس کی، جتنا آ رہا ٹھونس لیا کھا لیا. بالکل ایسے کوئی لمٹ نہیں رکھی، لمٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے جسمانی وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. جب تک ہماری غذائیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ہماری جو باقی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوگی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں ہماری غذا کو بہتر بنانا اور ٹائم ٹیبل فکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم سے اٹھنا، ٹائم سے سونا، کھانا پینا جو ہے وہ ایک ترتیب سے. آج کل ہمارے جو بچے، میں اپنے بچوں کی بات کروں گا، جی فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی. پیزا ہو گیا، بروسٹ، یہ چیزیں جو ہیں آئلی چیزیں جو انہیں نقصان دے رہی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر ٹائم سے سونا نہیں ہے، ٹائم سے اٹھنا نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو ٹائم ٹیبل رکھا جائے سونے اٹھنے کا. اس کے بعد غذا پہ سب سے زیادہ توجہ غذا پہ دینی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، ویجیٹیبل کھائیں، دالیں کھائیں، چکن. جیسے کہ آپ کا تعلق بھی ایک فوڈ بزنس سے ہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت کے لیے کیسے جو خوراک ہے، کیسے کھانے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور کیسی ڈائٹ ہماری ہونی چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میکسیمم ویجیٹیبل استعمال کیا جائے سالن کے اندر، اور سلاد کے اندر فریش سلاد جو ہوتی ہے جی جی اس کو استعمال کیا جائے. صحیح. دودھ کا استعمال کیا جائے، دہی کا کیا جائے. یعنی جتنے بھی قدرتی غذا ہے ان کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. زیادہ کیا جائے. باقی ہم مسلمان ہیں، گوشت بھی ہماری کمزوری ہے، لیکن اس کو تھوڑا ڈسٹنس دیا جائے، ہفتے 10 دن بعد ٹائم کے ساتھ. لیکن موجودہ دور کے اندر ہم دیکھیں تو ڈیلی ہمارے خوراک کے اندر، ہمارے کھانوں میں جب تک ہمیں چکن، بیف، مٹن نہیں ملے گا، ہم نے کھانا نہیں کھانا ہوتا، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. پروش، آپ کی طرف بڑھوں گی. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، فریش سیلڈز کا استعمال کرنا چاہیے زیادہ، لیکن ہمیں موجودہ دور کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، جبکہ ہم گوشت کا استعمال اپنی زندگی میں ایک بہت ہی ٹرینڈ بنا چکے ہیں، اور ہر سبزی میں ہم نے گوشت کا استعمال کرنا ہے. 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو گوشت مسٹ ہونا چاہیے. تو اس کا کتنا ایک برا اثر پڑ رہا ہے ہماری صحت کے اوپر، اور لوگ جو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سبزیاں کھانے سے ہم موٹے ہو رہے ہیں. نہیں، آج کل کے بچے اسپیشلی یوتھ کی میں بات کروں گی، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے موٹے ہو رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو ہم نے ویسے سیکھ تو لیا ہے کہ جی ہم نے لڑکے لڑکیوں کو پڑھانا ہے، بہت زیادہ نوکریوں پہ جانا ہے، یہ وہ. ویسے ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی، جیسے کہ فاسٹ فوڈ. ایسے ہی. اب جب بچے دفتر میں ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں، ظاہر ہے گھر کا کھانا تو ان کو ملنا نہیں ہے، تو وہ فاسٹ فوڈ اپنے لیے منگوا لیتے ہیں. بالکل. بیٹھے ہوئے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز ان کی کوئی ہے نہیں بچوں کی، جس کی وجہ سے اوبیسٹی پیدا ہوتی ہے ان میں. اور پھر وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو 1 مہینے کے اندر پتلا کر دیں. صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کو گریجولی اپنا جو سسٹم ہے، جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو آپ نے گریجولی ٹرین کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس ٹائم پہ ایکسیپٹ کر لے، اس ٹائم پہ ایکسیپٹ نہ کرے. کس طرح خود کو ٹرین کر سکتے ہیں، اس میں مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ورنہ چونکہ ابھی ایک بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ بات کی جا رہی تھی کہ قدرتی غذا اور ماحول ہمارے لیے، ہماری ذہنی اور فزیکلی ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہماری جو غذا ہے وہ کیسے ہم بیلنس کر سکتے ہیں، کیسے اس میں ایک توازن برقرار رکھ کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہم مینٹلی اور فزیکلی پرفیکٹ رہیں، اپنے تمام کام جو ہیں وہ باخوبی طریقے سے ہم سر انجام دیتے رہیں. اگر آپ بھی اس پہ کچھ رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے ایکسپرٹ سے کچھ رائے لینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی پرویز صاحبہ، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچے میرے پاس آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کو 1 مہینے کے اندر پتلا ہونا ہے. سو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ نے گریجولی اپنے آپ کو پتلا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. سب سے پہلے تو میں ان کی یہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ آپ اپنی روٹین چینج کریں. روٹین کو چینج جو بچے ورکنگ نہیں ہیں ان کی تو چلیں پھر بھی تھوڑی بہت روٹین ہوتی ہے, بٹ ایون دا ورکنگ چلڈرن, جو آج کل کی ورکنگ یوتھ ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مستقل اپنے ڈیسک کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ کی لنچ بریک ہوتی ہے تو اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس کو بتایا کریں کہ کوئی آپ کو سیلڈ یا کوئی فروٹ کاٹ کے دے دیں, سو دیٹ یو ڈونٹ گیٹ فاسٹ فوڈ اپنے آفس میں. تھوڑا بہت چل لیا کریں تو آپ کو تھوڑی سی آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی, آپ بیٹھے نہیں رہیں گے کانسٹنٹلی, ڈائجیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹکے آپ کہہ لیں, لیکن یہ کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں فار اے ہیلدی لائف سٹائل. جہاں تک اچھی غذا کا تعلق ہے, آپ کے سامنے میں ابھی یہاں آپ کی چک شہزاد جب آ رہی تھی تو اتنی زبردست سبزی پڑی ہوئی تھی, خدا کی قسم میرا دل کر رہا تھا ساری سبزی خرید لوں, اتنی اچھی سبزی تھی. تو اگر آپ اس سبزی کو اچھی طرح اپنے بچوں کو پریزنٹ کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بچے بھی اس چیز کو پروٹیسٹ کریں گے کہ ہم لوگ کھا لیں گے. آئی مین اٹس ناٹ اونلی کدو, لیکن آپ کوئی بھی چیز اگر اچھے سے بنا لیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ان سبزیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ان کی پسندیدہ ڈش ساتھ بنا کے رکھ دی, اور وہ کھانا بھی جو سبزی آپ نے پکائی ہے وہ بھی ساتھ ان کو پیش کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ضرور اس کو کھائیں گے, کیونکہ آہستہ آہستہ اس ان کو عادی بنایا جائے. اچھا صوبیہ صاحبہ, آپ کی طرف پڑھوں گی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو غذا کی قدرتی غذا کی کمی پائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماحول کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے اوپر. تو ہمارے موجودہ دور کے اندر ماحول کو دیکھا جائے تو پرسکون ماحول نہیں ہے, قدرتی غذا کے ساتھ ساتھ ماحول بھی پرسکون نہیں. اس پہ ضرور آپ کا جواب لوں گی, لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, پروفیسر ڈاکٹر عدنان بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹے. یہ قدرتی غذا جو ہے اس کا اصل یہ چکر ہے کہ جو ہماری ہوٹلنگ اتنی زیادہ شروع ہو گئی ہے نا, اس کی وجہ سے, اور ہم لوگ جو اتنے زیادہ مرچیں مسالے, ہمیں تو یاد ہے ہماری امی تو مرچ نمک ہلدی اور دھنیا کے علاوہ چوتھا کوئی مسالہ نہیں ہوتا تھا. اب اس میں کوئی بھی نہیں, اتنے مسالے ڈال دیے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو ٹیسٹی کرنے کے لیے اور مسالے, پھر ملی جلی سبزیوں کا جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ قدرتی ماحول بھی نہیں دے رہے, لائٹیں جل رہی ہیں تو جل رہی ہیں, پردوں میں کوئی نہیں ہے, روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے, دن میں بھی لائٹیں جلتی ہیں. حالانکہ دن میں لائٹ جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غربت آتی ہے. اب دیکھیں غربت سب کما رہے ہیں, لیکن بڑے بوڑھے جو کہہ گئے ان کی باتوں میں وہ لیتے ہی نہیں قدرتی ماحول. بھائی کھڑکیاں کھولیں, دروازے کھولیں, ٹھنڈی ہوا لیں, سورج کی روشنی لیں. پردے ہر وقت پڑے ہوئے تو پڑے ہوئے, لحاظ گدے پڑے ہیں تو پڑے ہیں, تو پھر آپ بتائیں کہ جراثیم کیسے دور جائیں گے. صفائی نصف ایمان ہے, یعنی آدھا ایمان تو صفائی میں ہے. بالکل. اس کے بعد پھر غذا کا آتا ہے, بچوں کو عادی نہیں بنایا جاتا, یعنی بچے ہمارے ماں باپ بن جاتے, یہ نہیں کھانا, ایک تھپڑ لگاؤ, کیوں نہیں کھانا بیٹے, یہ کھاؤ گے تو وہ ملے گا, اگر یہ نہیں کھاؤ گے تو یہ بھی نہیں ملے گا. اب بچے ہمیں بتائیں گے کہ ہم یہ پکائیں, ایسے تو نہیں ہوتا. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کی ضرورت ہے, کون سا کچھ کھلانا چاہیے. بالکل جی, ماں باپ کی بھی ماننی چاہیے اور بچوں بھی, دونوں میں جب ہم دونوں ایک دوسرے کی مان کے چلیں گے تو ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا, ہمارے ماحول کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہمارے بچے پیرنٹس کی نہیں مان رہے اور بس اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ہماری صحت پہ بڑا برا اثر جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. جی صوبیہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. اور ساتھ ہمارے جو کمنٹ لگے ایگزیکٹلی جو انہوں نے ساتھ بات کی کہ بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج کیا پکانا ہے آپ نے, اور اس میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی لاپرواہی برت دیتے ہیں کہ بچوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں, ان کی مرضی ہم اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی بات, اپنے جواب کو کنٹینیو کیجیے. بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک بیلنس قائم کرنا. جیسے انہوں نے بات کی نا تھپڑ, میں اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گی, ہاں باقی چیزوں کو ضرور انڈورس کروں گی کہ بہت ضروری ہے بالکل کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کے آنا ہے. اب فادر کوک پی رہے ہیں یا کچھ, بچے کو کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. ہاں, ہمارے بچے وہی سیکھتے ہیں جو ہم انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں, نہ کہ انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور لفظوں میں سکھا رہے ہوتے ہیں. بچے آبزرو کر کے سیکھتے ہیں ہمیشہ. تو آپ اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے رکھیے کہ ان کی آبزرویشن میں تضاد نہ آئے. بالکل, جیسے جھوٹ بولنا ہے, چھوٹے چھوٹے ویلیوز ہم سکھاتے ہیں, اسی طرح سے بھی یہ فوڈ سائیکالوجی کا بڑا اچھا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا کون سا کانسیپٹ ہے یہ ہم آپ سے جانیں گے, لیکن ایک ریگولر کالر ہے ہمیں جوائن کیا. امتیاز صاحب ہیں کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں امتیاز اسکر کراچی سے. آپ جی امتیاز صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بچے آپ کی دعائیں. سب سے پہلے تو میری بہن نے بھی ایک بات کی کہ وہ سبزی مارکیٹ سے گزری تو بہت سی سبزیاں اچھی اچھی لگی تھی, ان کا دل چاہ کہ سب خرید لوں, تو میں اتنے پیسے لے کے نکلی تھی, سبزیاں تو بہت مہنگی ہیں, یہی میں سوچ رہا تھا. بالکل, مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بڑی ضروری ہے, ہم نے مہنگائی نہیں اپنی صحت کو دیکھنا ہے.
میں جان بچانے کے لیے اپنی جو جیب ہے اس کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے تو منصوبہ بندی والی بات پہ کہ فیوچر کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے دیکھیں منصوبہ بندی اچھی سے اچھی کر لے, پلاننگ اچھی سے اچھی کر لیں. آخری چیز ایک ہوتی ہے قدرت یعنی کہ نیچر یعنی کہ اللہ کی مدد. یہ بھی ساری پلاننگ میں جب شامل ہوگی پلاننگ کرنی چاہیے مگر پلاننگ کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ بڑی سے بڑی پلاننگ کی گئی مگر وہ فلاپ ہو گئی تو اللہ کی مدد بھی مانگنی چاہیے اور رہ گئی اچھی غذا اور ماحول. تو میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا ماحول اور فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے درخت لگانے کو عبادت کا درجہ دیں اور جہاں بھی پاسبل ہو زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں. اس سے ماحول بہت صحت بخش ہو جائے گا. اور رہ گئی بات غذا کی تو میم ہمارے یہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس میں سے اپنی جیب کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اچھی غذا کھانا اور اس سے صحت مند رہنا جوئیں شیل لانے کے برابر ہو گیا. بہرحال پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے معاملات ہو جیسے ہماری بہن ساری سبزی خریدنا چاہ رہی تھی ہر بندہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ ساری سبزیاں خرید لے کہ سبزیوں سے اچھی تو کوئی چیز میم ہے ہی نہیں. مولی ہے, گاجر ہے, بیگن ہے, توری ہے, لوکی ہے, بھنڈی ہے, اروی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے بھی اچھی بہت لگتی ہے. شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ. اور یقیناً ہمیں مہنگائی ہے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں مانتے بھی ہیں لیکن قدرتی غذا کے اندر ہی مہنگائی ہمارے سامنے کیوں آ جاتی ہے جبکہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ چکن مٹن بیف کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم یہ سبزیوں کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے. جب سبزیوں کی بات سامنے رکھیں فروٹس کی بات سامنے رکھیں تو مہنگائی ہمیں نظر آ جاتی کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں مہنگائی کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بلکہ صحت کو ویلیو دینی چاہیے. جی صوبیہ صاحبہ آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. میں کنٹینیو کرنے سے پہلے امتیاز صاحب کو ایک آنسر کرنا چاہوں گی. بالکل ہماری پاکٹ کے تھرو ہم چلتے ہیں لیکن ایک پورشن ڈائٹ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کلو 2 کلو کی تعداد میں لائیں گے تو سب کچھ پورا ہوگا. پورشن وائز 200 اینڈ 200 میں بھی اچھی ویجیز آ جاتی ہیں اور مطلب ویجیٹیبل آ جاتی ہے. بالکل آ جاتے ہیں. وہ جو آپ ہم بیسیکلی سوچنے میں یہ منصوبہ بندی کو اس کے ساتھ اگر کنیکٹ کر دیا جائے نا سوچ ہماری آپ پورشن وائز بھی اگر روزمرہ میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں سبزی کی مقدار تب بھی آپ کی ہیلتھ پہ اس کا اثر اچھا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں فوڈ سائیکالوجی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یوتھ کی ہماری بات ہو رہی تھی بچے کیوں جنک فوڈ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کیوں اتنے زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں اور وہ سجا کے کھانے آگے ان کی بات کو ہی میں انڈورس کروں گی. جب بھی پریزنٹ کریں انسان پہلے کھاتا ہے آنکھوں سے, بالکل, پھر ناک سے اسمیل کرتا ہے, پھر جا کے ٹیسٹ برڈز پہ آتا ہے. یہ جو مسالہ جات یہ ساری کی پروموشن یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ مارکیٹ میں لانچ کی ہوئی ہیں یہ سینسیشن کی سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پروموٹ کیا گیا ہے ان-ہیلدی چیزوں کو. اور مزید ہم اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ کھانے ہم کسی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی یہ میں ایڈورٹائزمنٹ اس طرح سے نہیں کہہ رہی لیکن کسی ایک ایڈورٹائزر بل بورڈ کی طرف دیکھیں گے تو کریونگ جاگ جائے گی. بالکل آپ کی سائیکالوجی امپیکٹ کر رہی ہے اور وہ کھینچ رہے ہیں آپ کو. ایگزیکٹلی. آپ اسی طرح سے گھر کے اندر ایک نظام اگر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو پریزنٹیشن کو پراپر بنائیں. جو مائیں بہت زیادہ دقت محسوس کرتی ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ پریزنٹیشن اچھی کر دیں. ہائیلی کوکڈ کھانا سامنے لا کے رکھیں گے تو وہ پریزنٹ پراپر نہیں ہوگا. بالکل ایسے پراپر سیکھیں. اب ایسی چیز نا اٹریکٹیو چیزیں بنائیں تاکہ بچے آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو کھانے کی طرف, ان کی خوشبو ایسی ہو, پریزنٹیشن آپ کی ایسی ہو تاکہ وہ بچے اس ہیلدی ڈائٹ کی طرف آئیں. ملک صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کے سمجھ جیسے ہمارے کالر نے بھی اس میں بات کی کہ ہوٹلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم نے گھر کے کھانے بند کر دیے ہیں تو ہوٹلز میں جو کھانے بنائے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری صحت کے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ اگر وہ سبزی بھی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اتنے مسالہ جات استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہم نے ہوٹلنگ اپنا لی ہوئی ہے بنسبت گھر کے کھانے کو چھوڑ کے, ایک ہیلتھی فوڈ کو چھوڑ کے؟ میں تو یہی مشورہ دوں گا, میں بھی خود اس کا شکار ہوں, ہمارے گھر میں بھی کھانا بہت کم بنتا ہے. اچھا, تقریباً ہر انسان اس کا شکار ہو چکا ہے آج کل. تو اگر مشورے پہ جائیں تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بنائیں. ٹھیک ہے, اس میں مسالہ جات بھی کم ہوتے ہیں اور صفائی کا بہت زیادہ خیال گھروں کے اندر کیا جاتا ہے. بالکل. میکسیمم ہوٹل ایسے ہیں جہاں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا بازار کے اندر مسالہ جات بھی میکسیمم ناقص ہیں. یہ اللہ بھلا کرے فوڈ اتھارٹی ایک محکمہ بنا ہے, انہوں نے کافی اس چیز کو کنٹرول کیا ہے. بالکل ایسے اویئرنیس دی, ہمیں بھی انہوں نے اویئرنیس دی ہے, ظاہر ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. لیکن ابھی 75-80%
مزید ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے, مزید جاننے کی ہمیں ضرورت ہے, اور کیسے ہم اپنے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں قدرتی غذاؤں کو لے کے, اپنے ماحول کو لے کے. اس میں مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے ہماری قدرتی غذا کے اوپر, ہمارے ماحول کے حوالے سے کہ ہمارا ماحول, ہماری قدرتی غذا کس طرح ہمیں پرفیکٹ رکھ سکتی ہے مینٹلی اور فزیکل لحاظ سے, ہم کیسے ایکٹیو رہ سکتے ہیں تاکہ اپنے تمام روزمرہ کے جو کام ہیں وہ ہم بہتر سے بہتر سر انجام دے سکیں, اور یہ جو سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے ہم اس سے بچا جا سکتا ہے, کیسے اپنی مینٹلی ہیلتھ کو پرفیکٹ بنایا جا سکتا ہے. تو ملک صاحب آپ سے میں دوبارہ آنا چاہوں گی, اویئرنیس کی بات کی جا رہی تھی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے بچے یا ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کے اندر اویئرنیس کیسے پیدا کی جائے کہ قدرتی غذا ہمارے لیے سب سے بہتر خوراک ہے. ہمیں لنچ کرنا ہے یا ڈنر کرنا ہے تو قدرتی غذا سے کرے, جو ہمارے روٹین کے کھانے ان سے کرے, لیکن نہیں, ہم نے فاسٹ فوڈ کو اہمیت دے دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر سستی بہت زیادہ آ رہی ہے, کمزوری بہت زیادہ آ رہی ہے. تو کیسے اویئر کر سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو, آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو, تاکہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے وہ بہتر بنا سکے اپنی آنے والی زندگی کے اندر. یہ تو پیرنٹس کا کام ہے, لنچ ہو گیا, ڈنر ہو گیا یا ناشتہ صبح کا ہو گیا, اس کے اندر ہم اپنی دیسی غذا جو ہے وہ رکھیں. صحیح, ٹھیک ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ناشتے کے اندر بھی پیزا چل رہا ہے, بالکل ایسے برگر چل رہے ہیں, اور دن کو تو کئی لوگ پکا برگر ہی کھاتے ہیں, ایسے روٹین بنا لیتے ہیں, روٹین سے, رات کو وہ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھے کہ اپنے پیسوں سے اپنی ذات کے لیے بیماری خریدی جا رہی ہے, بیماری خود خرید رہے ہیں. ہمارے بڑے ہوتے تھے, صبح نماز پڑھنا, دیسی ناشتہ کرنا, بالکل پراٹھا ہو گیا, دیسی گھی ہو گیا, ساتھ دہی ہو گیا, ساتھ لسی پی لی یا چائے پی لی, بالکل ایسی ہیلدی ڈائٹ تھی. یہ ڈائٹ. نماز پڑھ کے انہوں نے واک کرنی, واک کے بعد ناشتے کرنے, ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلے جانا, اور صبح کے کام میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے. بالکل برکت, نماز پڑھ کے آپ کام پہ جائیں, اس کے اندر برکت ہے. بے شک. اور دن کو جو کھانا تیار ہونا, اس کے اندر مسالہ برائے نام دیسی مسالے ہوتے تھے, لہسن, ادرک, بالکل, یا کوئی گرین تھوڑا سا مسالہ ہو گیا, بس یہ ڈال کے سالن پکانا, اس کی خوشبو محلے میں پھیل جاتی, محلے میں بھی پھیلتی تھی. لیکن اب تو وہ خوشبو رہی نہیں ہے, اب مسالے بہت زیادہ, ہمیں سبزی کم ملے گی, مسالے زیادہ ملیں گے. تو وہ چیز کھا کے بندہ ہیلدی بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جب صحیح چیز آپ کھائیں گے, ہیلدی چیز کھائیں گے, تو آپ منٹلی طور پہ بھی ٹھیک رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, آپ کی سوچ وہ بھی ٹھیک رہے گی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دسترخوان پہ کوشش کی جائے کہ اگر آپ پیزا برگر بھی رکھ رہے ہیں نا, تو ساتھ ایک دیسی ڈش اپنی سبزی ضرور رکھیں. صحیح. گرین سلاد ضرور رکھیں, دیسی چٹنی ضرور بنا کے رکھیں. اسی بات کے اندر نا اپنا آخری میسج بھی انکلوڈ کیجیے گا, ہمارے ناظرین کے لیے آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ آخری میسج تو میرا یہ جو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ خدا را دیسی چیزوں کی طرف واپس آ جائیں. صحیح. نوجوانوں کو دیکھا ہے, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے, دن بہ دن موٹاپا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, ایکسرسائزیں نہیں ہیں. صبح اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنی مسٹ ہے, ضروری ہے. بالکل. ایجڈ بندے کو واک کرنی چاہیے, نوجوان کو جاگنگ کرنی چاہیے. بالکل. اس کے بعد ناشتہ دیسی کریں. ٹھیک ہے. ہیلدی ناشتہ ہونا چاہیے. ہیلدی ناشتہ اپنا دیسی انڈا, پراٹھا, دہی کے ساتھ کریں, اور کوشش کریں کہ دن کا کھانا اس میں اگر نہ کھائیں تو بہتر ہے, شام کو جلدی کھا لیں. دن کو کوئی فروٹ کھا لیں,
जूस पी लें या जनाब कुछ सैलेड खा लें। बिल्कुल, उसके हमें हेल्दी खाने के साथ रूटीन अच्छी करनी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। रात जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और वही अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली फिर हमें सेहत भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। जब जिस्मानी सेहत होगी ज़हनी सेहत भी होगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब जी। परवेश साहिबा आपकी तरफ बढ़ूंगी, कैसे हम अवेयरनेस है वो पैदा कर सकते हैं अपने नौजवान नस्लों के अंदर। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं जो सब चीज़ें जानते हैं, कहते हैं ना वो फ़ायदा और नुकसान समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान की तरफ अपने बच्चों को जाने देते हैं। फास्ट फूड का एक ट्रेंड जो बना दिया गया है, तो अवेयर कैसे कर सकते हैं हम अपनी नस्ल को? आई थिंक अवेयरनेस से ज़्यादा जो कि पेरेंट्स में है आजकल के, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने अपने बच्चे को कहा है ना कि बेटा अब तुमने फ्रूट खाना है या सैलेड खाना है या ये खाना खाना है, तो आप 2 दिन तो उसको डिसिप्लिन कर सकेंगे या अपने आप को भी फॉर दैट मैटर, लेकिन उसके बाद फिर वही दोबारा से वही सेम ओल्ड रूटीन शुरू हो जाएगी आपकी। एक तो ये बात है कि हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरे ये कि अगर आपके बच्चों को इतना ज़्यादा फास्ट फूड का शौक है तो थोड़ा सा एफर्ट कर लें और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल करके किचन में जाएं और ख़ुद इस तरह की चीज़ें बनाएं, ताकि आपका बच्चा आपके साथ टाइम भी स्पेंड करे, इन्वॉल्व भी रहे और घर का खाना हो, मतलब फास्ट फूड की शक्ल हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, कितनी सफाई से बन रहा है। तो आप वीकेंड्स के ऊपर ये एक एक्टिविटी रख लिया करें अपने बच्चों के लिए कि बेटा आज हमने ये चीज़ें बनानी है आपके लिए, तो ये फास्ट फूड भी हो जाएगा, इट विल बी अ नाइस हेल्दी एक्टिविटी फॉर द मदर। साथ साथ उनकी एक्टिविटी भी होती रहेगी, वो बिजी भी रहेंगी मेंटली फिजिकली, कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी हो रही होगी आपके साथ, तो इससे वो उनकी सेहत भी बेहतर रह सकती है। और इसमें माहौल का क्या किरदार है? माहौल जी, इन्वायरमेंट इस तरह की क्रिएट करें ना अपने बच्चे के लिए और अपने घर वालों के लिए कि उसमें नेगेटिविटी कम हो। एक तो ये कि हमारी इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर आप घर से बाहर निकल के देखें कि मैं उस टाइम पे पहुंच सकूंगा कि नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट है, बीच में रश आ गया, एक्सप्रेस वे पे ये हो गया, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है हमारी ज़िंदगी में। लाइट चली गई, हम जा नहीं सकते हैं, कपड़े नहीं इस्त्री कर सकते हैं, सो मैनी थिंग्स। तो ये हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो इस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ भी फॉर दैट मैटर, वो सबसे पहले तो खाने से शुरू होती है। बिल्कुल। अगर आप अच्छा खाना देंगे अपनी बॉडी को, अपने घर वालों को, अलॉन्ग विद अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम, तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। एटीट्यूड्स में भी बच्चों के, अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करें, बट इस तरह क्रिटिसाइज़ करें कि गिव देम हेल्दी क्रिटिसिज्म। आप इसी बात पे अपना मैसेज भी इंक्लूड कीजिएगा। अपने बच्चों का बहुत इस बारे में ख्याल करें, क्योंकि अब आपने अपने बच्चों के अगर यंग मदर्स हैं तो पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर रही हैं, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें घर में, गिव देम पॉजिटिव वाइब्स। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी आगे से खुश रहेंगे और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया परवेश, बहुत शुक्रिया जी। सोबिया खतीब साहिबा आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या कहती हैं कि कुदरती ग़िज़ा और माहौल की अवेयरनेस हम कैसे पैदा कर सकते हैं अपने नौजवान नस्ल के अंदर, कैसे उनको इस तमाम चीज़ों से अवेयर करके उनको मेंटली और फिज़िकली एक्टिव रख सकते हैं? अपना मैसेज इंक्लूड करके इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि देखें, आप अपने आप को समझें। ह्यूमन बीइंग को खुद को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उसके कहा जाता है ना 2 दिमाग, जो पहले भी मैं एक चीज़ कह रही थी कि जो गट सिस्टम है, सेकंड आपका ब्रेन होता है, ये आपको मैसेज दे रहा होता है। 60% आपका जो माइंड है फैट्स से बना हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने स्टोमक के अंदर क्या चीज़ डाल रहे हैं जो मैसेज दे रही है पूरे बॉडी को, जो कि टॉक्सिक बना रही है और नॉन टॉक्सिक बना रही है। इस ईंधन का इस्तेमाल प्रॉपरली कीजिए, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा हो जाएगा तो तब आप स्लो हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और क्वालिटी वाइज अगर अच्छा नहीं होगा तब भी आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी। ऐसे जो इंसान है ना, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर मिट्टी से, कहते हैं ना मिट्टी से बनाया हुआ है, तो वो मिट्टी से पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल अगर आप अपनी डाइट में डालना शुरू कर देंगे, वो जो प्रिजर्व फूड है, जो टोटली हाई कुक्ड फूड जो होता है, उनसे बचना जब शुरू कर देंगे तो ह्यूमन बीइंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, और यूथ स्पेशली हमारी परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, उनका थिंकिंग पैटर्न अच्छे हो जाएंगे, और उनकी जो रिलेशनशिप है, देखिए जज्बात का इन्हिसार भी आपके फूड के साथ है। इसको इमोशनल साइकोलॉजी प्लस फूड क्या कहा जाता है, इसको अभी न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन इसका शुरू से बहुत ज़्यादा असरअंदाज इंसान के, हम जब कुछ अच्छा खाते हैं तो कितना प्लेयर फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप थोड़ी देर के शॉर्ट टाइम के प्लेयर को आपने कंसीडर नहीं करना, लॉन्ग टाइम का सोचना है कि नेचुरल जो फूड है किस तरह से आपकी साइकोलॉजी को और आपकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट कर रही है, उसकी बेस पे जब आप सोचेंगे प्रॉपरली
تو انشاءاللہ یو ول ہیو اے ہیلدی لائف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. بالکل جی, ہیلدی لائف اور ہیلدی انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا آپ نے وقت دیا, اور یقیناً ناظرین آج کے موضوعات سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے. ہم جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دنیا مواقعوں کا بازار ہے. تو آپ نے خود موقع جو ہیں وہ اچیو کرنے, ان کو حاصل کرنے, ان کو کیپچر کرنے اور ان کی مینجمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری غذا, ہماری خوراک ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے, تازہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ صحت مند خوراک کا استعمال کریں لیکن آپ ایک پرسکون ماحول کے اندر نہیں ہیں تو بھی آپ ڈسٹرب رہیں گے, آپ کی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی رہے گی, آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ نے ان تمام ٹاپکس کے اوپر, ان تمام چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے, صرف ڈسکشن نہیں بلکہ اپلائی بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے. تو ابھی چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, تو جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جان ایلیٹ, جن کی آج 88ویں یوم پیدائش ہے, جو کہ آپ پاکستان کے ایک جو ہے نا نامور شاعر تھے, اور بہت ساری زبانوں پہ آپ کو مہارت حاصل تھی, اور آپ کا جو انداز بیان تھا, ایک ڈیفرنٹ انداز بیان کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند بھی کیا کرتے تھے. تو اس پہ ہماری ٹیم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں. تب تک دیجیے اپنی میزبان محاوش چودھری کی اجازت. اعلان کے بعد ہم سے یہ مان تھا کہ آپ یعنی اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. اس کی امید ناز کا اس کی امید ناز تھا, ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دیجئے. اس کی امید ناز تھا, ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. میری کوئی زندگی ہی نہیں, اب میری کوئی زندگی ہی نہیں, کوئی زندگی ہی نہیں. اب بھی تم میری زندگی ہو کیا, اب میری کوئی زندگی ہی نہیں. واہ واہ واہ. مخمور یار سن, بڑا پرانا یار ہے مخونہ والا, ساتھ خراب ہوئے ہیں. اب میری کوئی زندگی ہی نہیں, اب بھی تم میری زندگی ہو کیا. اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام, اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام, سارے جہاں مسلم. اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام, اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا. وہ کہیں شبیر سلیم والے فاروق, اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام, اب بھی تم مجھ کو مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں, زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے. پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں, پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں. جی میں اچھا ہوں, دعائیں چاہیے. جی میں اچھا ہوں, دعائیں ہے میری آرزو کہ میرے سوا, ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا, کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا, تم میری زندگی کی عادت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے, داستاں ختم ہونے والی ہے, میری آخری محبت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری